عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز سب سے افضل عبادت کیوں ہے؟ ایسا نماز میں کیا ہے کہ جو اس کو افضل کر دیتا ہے؟ ایسی اس کے اندر کیا خوبی ہے جو اس کو افضل کر دیتی ہے؟ حالانکہ حج اس سے زیادہ مشکل کام ہے، حج نماز سے زیادہ مشکل کام ہے، روزہ ظاہری طور پر اس سے زیادہ مشکل کام نظر آتا ہے، تو پھر نماز سب سے افضل عبادت کیوں حدیث میں فرمایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ نماز میں جب ہوتا ہے تو وہ سارے دنیاوی معاملات سے فراغت حاصل کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کر رہا ہوتا، ایسا ہی ہے، اور اگر کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں۔ تو نماز کے اندر بندہ تمام دنیاوی امور سے فارغ ہو کر فقط ایک اللہ کا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آپ دوسری عبادتوں کے اندر اگر غور کریں، حج کو دیکھ لیں، بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو کاروبار بھی جاتے جاتے کر سکتا ہے، بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو کاروبار بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں وہاں پر جا کر، تو اس میں دنیاوی امور بھی شامل۔ اسی طرح روزہ دیکھ لیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دن کے کام کاج کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ مگر نماز کو اس وجہ سے افضل فرمایا گیا کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر دنیاوی امور بالکل بھی نہیں ہوتے، اس وجہ سے نماز کو افضل ترین عبادت جو ہے یہ فرمایا گیا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ یہ نمازیں پہلے کے دور میں تو بتایا جاتا ہے کہ دو نمازیں ہوا کرتی تھی، ایک نماز فجر اور ایک نماز عصر، اس کے باقاعدہ نام نہیں تھے مگر یہ دو نمازیں ہوا کرتی تھی، غروب آفتاب سے قبل نماز اور ایک صبح کی نماز۔ اب کون سی نماز کس نے ادا کی تو ہم پر فرض ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو کچھ میں مختصر معلومات دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ فجر کی نماز ہم پر اس وجہ سے فرض ہوئی تاکہ ہم سے گناہوں کی تاریکی دور ہو اور عبادت کا نور حاصل ہو۔ فجر کی نماز کیوں فرض ہوئی؟ تاکہ گناہوں کے دلدل سے ہم نکلیں اور ہمیں عبادت کا نور نصیب ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے زمین پر جب تشریف لائے تو اس وقت دنیا تاریک تھی، دنیا اندھیری تھی، مزید رات کی بھی تاریکی آ گئی تو یہ مزید اندھیرا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا گئے، صبح نمودار ہوئی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے، ایک اس کا شکر کہ رات کی تاریکی سے نجات ملی، اور دوسرا اس کا شکر کہ دن کی روشنی آ گئی۔ انہوں نے نفل پڑھی تھی اور یہ ہم پر فجر کی نماز فرض ہو گئی۔ تو یہ فجر کی نماز کون سے نبی نے سب سے پہلے ادا کی تھی؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ تو یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں نا بھائی، کوئی بندہ پوچھ لے، کوئی غیر مسلم ہی اٹھ کر پوچھ لے کہ بھائی جی بتاؤ، ویسے تو اس کو دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرما دی تو وہ تو ہم نے پڑھنی ہے، مگر ایک آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کی۔ اس کا چونکہ فجر نام نہیں تھا، وہ نفل نماز تھی، اور ہم پر وہ یوں 2 رکعتیں کیا ہو گئیں؟ فرض ہو گئیں۔ اسی طرح ظہر کی اگر ہم بات کریں،
یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائی جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذبح کا حکم ہوا، فرزند کے عوض دمبا پایا، فرزند کی جان بچنے اور قربانی قبول ہونے پر حضرت ابراہیم نے 4 رکعتیں شکرانے کے طور پر زوال کے بعد ادا کی۔ ہم بھی ظہر کی نماز کب ادا کرتے ہیں؟ جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں ہم پر یہ ظہر کی نماز فرض ہوئی، وہاں نفل تھے، یہاں پر فرض ہو گئی۔ عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 برس بعد، اب یہ پورے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان کو واقعات کو بیان کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ 5 نمازوں کے لیے 5 اتواریں چاہیے ہوں گی واقعات بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ کو واقعات میں یہاں پر ہمارا مقصد فی الحال نہیں ہے، ہمارا مقصد نماز کورس کرنا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو اس کی تفصیل کی طرف لے کر نہیں جا رہا۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے 100 برس بعد زندہ ہو کر 4 رکعت شکرانے کی پڑھی، کیونکہ آپ اسی وقت زندہ ہوئے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ نماز حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی۔ تو یہ 2 اقوال ہیں۔ اسی طرح مغرب، یہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں غروب آفتاب کے بعد پڑھی، تو یہ ہم پر فرض ہوئی۔ اسی طرح عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائی۔ سب سے پہلی نماز کنہوں نے ادا فرمائی؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز حضرت، اور ایک اور بھی قول ہے، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، اور مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام، اور عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمائی۔ صلو علی الحبیب۔ تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔